لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور پھر اس دن ضرور ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور گزشتہ کئی ہفتوں سے اس آیت کی تشریح اور توجیہ بیان کی جا رہی ہے. دراصل یہ آیت اپنے الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر ہے اور ترجمے کے اعتبار سے بھی بڑی سہل ہے کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بہت آسان ترجمہ ہے، لیکن یہ ساری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ایک اہم امر اور ایک اہم عمل کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی وہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا احصاء اور ان کو شمار کرنا یہ کسی کے بھی قبضے قدرت میں نہیں ہے. کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے اور گنے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو نہ شمار کر سکتے ہو اور نہ گن سکتے ہو. اور نعمت کا جو لفظ ہے عربی کے اندر وہ چھوٹی نعمت پر بھی آتا ہے اور بڑی نعمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں بڑی بڑی نعمتیں، عمومی نعمتیں اور ایسی نعمتیں جو کثیر کیا ہے فوائد ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، بلکہ مختصر معمولی درجے کی نعمت جس کی طرف عموماً اشارہ ذہن بھی نہیں جاتا ہے، توجہ بھی نہیں جاتی ہے، اس آیت میں اس جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اب کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کی کیا قدردانی کی، ان نعمتوں کو ضائع تو نہیں کیا. اور انسان سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں فیل ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا، وہ ناشکری کے راستے سے ہوگا. جتنے بھی بڑے سے بڑے درجے کے لوگ ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے ہاں جو فیل ہو جائیں گے، ناکام و نامراد ہو جائیں گے، وہ ناشکری والے راستے سے ہوں گے. اس لیے شیطان سے جب اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کو بھیجا اور اس نے اللہ سے کچھ مہلت مانگی تو اس مہلت کے بعد اس نے یہ جملہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ ان کے اندر ایک جو بری صفت پائی جاتی ہے، خراب صفت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی رحمت سے بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کی نظروں سے بھی گر جائیں گے، وہ ان کے اندر ناشکری کی صفت ہے. ان کے اندر شکر والی صفت ہے نہیں، ناشکری والی صفت ہے. اب ناشکری کسے کہتے ہیں؟ ناشکری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے نعمت کو جھٹلا دے. عربی کے اندر شکر کے معنی آتے ہیں وضع الشیء فی محلہ کا نام شکر ہے. کسی بھی چیز کو اس کی جگہ میں رکھنا یہ شکر گزاری. اور ناشکری کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ظلم استعمال ہوا ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ کا نام ظلم ہے کہ یہ چیز یہاں رکھنی تھی، یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دی. شریعت کی نظر میں یہ ظلم کہلاتا ہے، وہ یہی ناشکری کہلاتی. تو اللہ نے جو نعمت جس مصرف کے لیے دی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ اس کی شکر گزاری. اس کو ایسی چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، برباد کر دینا، یہ اس کی ناشکری. اور ہمارے ہاں بہت کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے. عموماً اکل و شرب کے اندر، کھانے پینے کے اندر جو ہمارے ہاں نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. دسترخوان پر اولاً تو بچھائے نہیں جاتے. آج کل جو بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں
وہاں تو دسترخوان کی کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، دنیا کے اعتبار سے ہم جو ہے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، کھڑے ہو کر کھائیں گے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے یہ بفلو سسٹم ہے، بھینسوں والا سسٹم ہے۔ آپ جانور کو دیکھیں، اگر آپ اس کے سامنے چارہ رکھیں گے تو وہ بیٹھ کر نہیں کھائے گا، فوراً کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر اس کو کھائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں ہماری تہذیب بن گیا ہے، ہماری ثقافت بن گیا ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر کی چیز بن گیا ہے جو ہمیں اللہ کی نظروں سے گرانے والی چیز ہے دسترخوان پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی کہ دسترخوان کا بچھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ دسترخوان کا جو مقصد ہے بچھانے کا، اس کا مقصد، آج کل تو ریڈی میڈ دسترخوان آ رہے ہیں، وہ پنی والے بچھائے جاتے ہیں، جو کچھ اس میں ہے اس کو کچرا سمجھایا جاتا ہے اور لپیٹ کر سارا کا سارا ڈسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ دسترخوان بچھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہماری چادر، ہمارا بستر یہ گندا نہ ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے، اس میں کراہیت نہ ہے، کثرت نہ ہو۔ حضرات صحابہ نے اس کو اپنایا تھا اور وہ کسی سے نہیں گھبراتے تھے اور نہ کسی سے شرماتے تھے۔ ایک وفد ایران کی جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس میں بڑے بڑے درجے کے صحابی تھے، حذیفہ ابن یمان اور اسی طرح اور دیگر صحابہ تھے۔ تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا قیصر روم، اس نے جو ہے ان کی دعوت کی اور اپنے ہاں بلایا، اور ان کے اکرام میں اس نے دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس نے کھانا سامنے رکھا۔ ایک تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملا کہ اس زمانے کے وہ لوگ جو اسلام کے فالو کرنے والے نہیں تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر بٹھا کر کھلانا یہ مہمان کی صحیح طور پر میزبانی اور صحیح طور پر اس کا اکرام۔ یہ نہیں کہ ہم نے سامان لگا دیا، آپ ایک پلیٹ وہاں سے لے کر آئیے، آپ اور روٹی لانی والی ہے تو اس کونے سے لے کر آئیے۔ اب وہ بیچارہ مہمان جانے کے بعد سب سے بڑی بے اکرامی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ اس کو اپنی ذلت محسوس نہیں کر رہا ہے۔ ایک بوٹی کے لیے اس کو ماردار کرنی پڑ رہی ہے۔ دیکھیے آپ، جہاں پر کباب بننے ہوں اور جہاں پر جو ہے تندور بننا ہو، وہاں دیکھیے کیسے مارا ماری ہوتی ہے، اور لوگ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ دوسری مرتبہ لینا مشقت کی چیز ہے، تکلیف کی چیز ہے، تو بھر کر لے آتے، اور بھر کر لانے کے بعد وہ کھائیں گے نہیں اتنا، لیکن حرص اور طمع زیادہ ہے تو بھر کر لے آئیں گے، اتنا کھائیں گے اور پورا کا پورا ڈسٹ میں ڈال کر چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو مصیبتیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو اللہ کی طرف سے امت مسلمہ ابتلا اور آزمائش کے اندر ہے، اس کی اور وجوہات جو لکھی ہیں علماء نے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ان کی ناقدری، تو یہ ہمارے ہاں بہت کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ تو دسترخوان کا مقصد تھا کہ اکرام کے ساتھ کھلایا جائے، سامنے رکھا جائے اس کے کھانا لا کر، اور وہ بیچارے کو اس کو بنا دیا گیا، مطلب یہاں سے اٹھاؤ وہ کرو۔ مہمان کو کام بتانا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے میرے بیٹے مہمان کو کام مت بتانا۔ کیا آنے کے بعد اس سے کہنے لگے آپ ذرا 2 روٹی لے کر آئیے، یا آپ آ رہے ہیں وہاں سے، آپ جو ہے تھوڑا سا یہ سلاد والا سامان 2-3 چیزیں آپ لے آئیے گا راستے میں، تو بتائیے آئندہ ہمارے در پر آئے گا، وہ ہمارے گھر پر آئے گا۔ عرب اس سکھاتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک ایک چیز پیش کرتے ہیں، ایک ایک چیز جو بھی دسترخوان پر ہے وہ مہمان کو اتنی بھی زحمت نہیں دیتے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا، بلکہ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر ایک ایک میزبان کے مہمان کے سامنے اس کو پیش کریں گے، وہ جتنی ضرورت ہوگی لے لے گا پھر رکھ دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں۔ تو پہلی چیز تو دسترخوان بچھایا اس نے اور ان کو کھانے کے لیے بٹھایا۔ اب صحابی رسول تھے، وہ کھانے کے لیے بیٹھے، اتفاق سے ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گئی، ہوتا کھانے کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی، وہ اٹھا کر کھانے لگے، تو برابر والے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو تھوڑا سا تنبیہ کی، فکر دلائی کہ آپ اس وقت بادشاہ کے دربار میں، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے وزراء بھی ہیں، بڑے بڑے درجے کے لوگ ہیں، باقی سنت ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہے تو سنت، لیکن اس وقت تھوڑا سا ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم ایسے کیا ہے کنڈیشن میں ہے کہ اس میں چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، بعد میں عمل کرنے کے گھر میں بیٹھ کر کر لیں گے اس کام کو، دسترخوان پر کچھ گرے گا تو ہم اٹھا کر کھا لیں گے، لیکن یہاں سب کے سامنے تو ہمیں ایسا لگے گا ہم ندیدہ پن کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ ایسا کبھی ملا نہیں ہے چیز، ایسے ٹوٹ کر پڑ رہا ہے، گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ تو وہ صحابی رسول اٹھا کر کھانے لگے، بڑے برابر والوں نے ان کو تھوڑا سا یہ احساس دلایا کہ آپ کہاں پر، تو وہ تھے صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ ان کے لیے اپنی جان سے زیادہ کیا ہے محبوب تھا، تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، اور ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے باقاعدہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو اسوہ نمونہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی من ہؤلاء الامقاء، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ سب بیوقوف ہے، انہیں کیا پتا اس میں کیا خیر و برکت رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس میں باقاعدہ خیر و برکت ہے، اس لیے بات نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی لقمہ اٹھا کر کھاتا ہے دسترخوان سے تو اس کی اولاد کے اندر نیک اور صالح پن کیا ہے منتقل ہوتا ہے، اس کی اولاد نیک صالح ہوتی ہے، اس سے کہ جو نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کے اندر صالحیت آئے گی، نیکی آئے گی، یہ باقاعدہ تعلیم ہے اور اس کے فوائد و ثمرات ہیں۔ اور اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ سنتوں کو کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور کیسے ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ناقدری کے اندر داخل ہے اور ناشکری کے اندر داخل ہے۔ اس لیے اگر ایسی جگہ گرا ہے اور گرنے کے بعد اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اس کو کھانا مضر ہے، نقصان دہ ہے، یا پھر طبیعت اس کو کھانے پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے، کراہیت پیدا ہو رہی ہے، غلط جگہ گر گیا ہے، تو بھی اس کو اٹھا کر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کو وہ مخلوق استعمال کر لے جو ہماری طرح صاف ستھری چیز کھانے کو اس کے لیے کیا ہے ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، وہ مخلوق کھا لے، نہ کہ ہماری طرح پورے دسترخوان اٹھا کر ڈسٹ میں ڈال دیے جائیں۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں باقاعدہ ان کی سوانے میں یہاں تک لکھا کہ جو ان کے خدام تھے ان کو خدمت کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو روٹیاں ہیں نا دسترخوان پر گری ہیں تو جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو الگ پیالے میں رکھا جائے اور ان کو الگ جگہ ڈالا جائے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں، ان کو الگ جگہ ڈالا جائے گا اور الگ جگہ کیا ہے ان کو رکھا جائے گا تاکہ وہ مخلوق جو اس کو کھا سکتی ہے وہ اس کو استعمال کر لے۔ دسترخوان کو بھی صاف کرنے کا طریقہ بتایا جاتا تھا اور سکھایا جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں ناقدری کتنی زیادہ ہے اور اس کے نقصانات ہیں کہ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں اور صحت مند نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اس لیے کسی اردو کے شاعر نے یہ کہا تھا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہمارے ہاں تو یہ لوگ کیا کہیں گے ہم پر ہنسیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے تم ہنسے جانے سے ڈرو گے تو زمانہ تم پر ہنستا رہے گا۔ صحابہ نے ان سنتوں کو، ان طریقوں کو اختیار کر کے عزت حاصل کی تھی اور وہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچے تھے، اور آج ہم ان سنتوں کو چھوڑ کر اور مغرب کی تہذیب کو اپنا کر ذلت و رسوائی کی پستی کے اندر گر گئی۔ اس لیے تعلیم یہ دی گئی کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کریں، تو ایک قدر تو یہ ہے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال۔ ہمارے یہاں نعمتوں کے اندر اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسراف کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ اس کو لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر پانی وضو کرنا ہے تو وضو میں بھی اسراف نہیں کرنا، اور صحابہ سے فرمایا اگرچہ تم جاری نہر میں وضو کر رہے ہو تب بھی اسراف مت کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا۔ آج ہماری مساجد کے اندر آدمی بیٹھ جاتا ہے، پوری ٹنکی خالی ہو جاتی ہے، اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پانی سے محروم ہیں، جا کر دیکھیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہاں پانی کے ایک ایک قطرات کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ صاف ستھرا میٹھا پانی، استعمال کرنے والا پانی میسر ہو جائے، یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جو چیزیں پیٹرول ہے اس سے زیادہ مہنگا وہاں پانی ہے،
ریگستانوں میں چلے جائیں، راجستھان کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں معلوم ہوگی اس نعمت کی قدر، لیکن ہم کتنا اس کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے بعض جگہ دیکھا کہ کمیٹی کے ذمہ داران نے ایک جگہ ہم لوگ چلی تو وہاں ذمہ داران نے ٹنکی کے آگے والے حصے کو کاٹ دیا کہ اگر زیادہ تیز کھولو گے تو چہرے پر تمہارے پانی گرے گا۔ وہ یعنی بیچارے سوچ رہے کہ یہ لوگ سمجھدار عقل مند آ رہے ہیں اور یہ کم پانی استعمال کریں، لیکن آتے پوری ٹنکی کھول دی۔ اب پانی اتنا استعمال نہیں ہوتا جتنا ضائع ہوتا ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں سمجھ رہے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر جاری نہر میں بھی تم کیا ہے وضو کرو تو وہاں بھی اسراف مت کرو، ضرورت کے مطابق۔ پہلے زمانے میں لوٹے ہوتے تھے، آدمی ضرورت کے مطابق پانی لیتا تھا اور اس کو استعمال کرتا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو رہی۔ کھانے کے سلسلے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی اور ایک اور ارشاد فرمایا، ناقدریاں جو ہمارے ہاں شکلیں رائج ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھانے کا جو پلیٹ ہے اس میں ضرورت سے زائد نکالتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے کے اندر برکت ہے اور تم نے اس برکت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ آخر میں پلیٹ کو چاٹا جائے اور صاف کیا جائے۔ ہو سکتا ہے جو پلیٹ میں لگا ہوا کھانا ہے نا اسی میں برکت، بلکہ اس سے آگے فرمایا کہ ہاتھوں پر جو کھانا لگ جاتا ہے انگلیوں پر اس کو بھی چاٹا جائے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر تم سے نہیں چاٹا جا رہا، یعنی اگر ہاتھوں پہ کھانا لگا ہوا ہے اور ہم اس کو جا کر دھو لیتے ہیں تو اللہ کے نبی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی نعمت کی ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے اور نعمت کو ضائع کیا ہے۔ یہ بھی نعمت کے ضیاء کے اندر داخل ہے، اس کو چاٹا جائے پھر جا کے دھویا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں چاٹنے میں کراہیت ہو رہی ہے، تم نے چاٹ رہے ہو تو اپنے پالتو جانور کو چٹا دو۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آدمی خود نہیں چاٹ سکتا ہے تو کم سے کم جو ہمارے پالتو جانور، بلی بعض لوگ پالتے ہیں، مرغی ہے، اس طرح کے کوئی بھی جانور ہو اس کو چٹا دیا جائے۔ یہ یعنی اس جانب اشارہ ہے کہ ہاتھ پہ لگا ہوا کھانا ضائع کرنا یہ بھی نعمت کی ناقدری کے اندر داخل ہے۔ جائے کہ پورے کھانے پھینک دیے جائیں اور ان کو ضائع کر دیا جائے، اس لیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے کیا ہے سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ تو ایک سوال ہوگا نعمت کے ضیاء کے بارے میں، دوسرا ہے نعمت کے صحیح استعمال کرنے کے بارے میں۔ ہمارے ہاں دوسری جو ناقدری کی شکل ہے، ناشکری کی شکل ہے، وہ نعمت کا صحیح استعمال کرنا نہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اب ان نعمتوں کی قدردانی یہ تھی کہ ہم ان نعمتوں کو خود بھی استعمال کرتے اور اہل ضرورت کو بھی ان کو پہنچاتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خود بھی استعمال نہیں کرتے اور ضرورت مندوں تک بھی نہیں پہنچاتے۔ بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں، اب سردی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہے رہنے کے لیے صاف ایسا گھر میسر ہے، ایسی جگہ میسر ہے کہ جو ٹھنڈ سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کا جو اسباب اور شکلیں ہیں وہ فراہم مہیا ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر سکون سے رہتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ ٹیپتے رہیں گے، ہے سمجھ میں، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ لائٹ کے وہ لگا لیں گے ہیٹر اور سکون سے بیٹھے رہیں گے، لیکن ایک بڑا مجمع ایسا ہے جو بیچارہ ٹھٹر رہا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدردانی یہ ہے اور شکر گزاری یہ ہے کہ اہل ضرورت تک ان کو پہنچایا جائے۔ اس لیے قرآن میں زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا خرچ کرنا اللہ نے ذمہ داری تم پر لگائی، لازم کیا ہے۔ ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اہل ضرورت کا حق ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، تو ہم ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان نعمتوں کی قدردانی کریں اور اہل ضرورت تک اس کو پہنچانے کی سعی اور کوشش کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہو اور پھر ہم جواب دہ نہ ہو پائیں، تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن ان نعمتوں کے سوال اور جواب کا جو مرحلہ ہے حدیث میں اتنا سنگین ہے، اتنا سخت ہے کہ آدمی کو نعمتیں ایک ایک شمار کرائی جائیں گی، گنائی جائیں گی، اور بعض روایت میں آیا کہ جب نعمتیں شمار اور گنائی جائیں گی
تو آدمی اتنا گھبرا جائے گا، اتنا ڈر جائے گا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں آپ کے سامنے اب مزید کھڑے ہونے کی اور آپ کی نعمتوں کی جواب دہی کی طاقت نہیں رکھتا، آپ مجھے جہنم میں پھینک دیں۔ ایسا سخت مرحلہ ہوگا، اور ایک ایک نعمت شمار ہم سے نہیں بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن میں کہا کہ اللہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ وتبرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی تھی، تمہارے والدین پر ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بادشاہت دی، تو بادشاہت اور نعمت ملنے کے بعد ان کی زبان پر کیا دعا تھی؟ وہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہر ایک آدمی کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، اے اللہ آپ مجھے توفیق دے دیجیے۔ یہ جملہ کہا نبی نے، آپ کی توفیق کے بغیر میں نعمت کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی، اے اللہ مجھ پر جو آپ کا احسان ہوا ہے، میرے والدین پر جو آپ کا احسان ہوا ہے، اس کی شکر گزاری کی مجھے توفیق دے دیجیے۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ ان اعمل صالحا ترضا، کہ آپ مجھے نیک کاموں کی عمل کی توفیق دے دیجیے۔ یعنی نعمت کا ہماری شکریہ ادا ہو رہا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو خیر کے کام کی توفیق مل رہی۔ ہم نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اعمال صالحہ سے محروم کر دیں گے۔ مفسرین نے لکھا اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ شکر گزاری کے ذریعے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اور ناشکری کے ذریعے اعمال صالحہ کی بھی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اتنے بہت بڑے لوگ ایسے ہیں کہ اعمال صالحہ نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اللہ بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار عقل مند اور ان کے پاس اسباب مہیا، لیکن اللہ ان کو توفیق دے دے۔ مسجد میں آنے کی تو مسجد کے برابر مکان ہے، مسجد کے سامنے مکان ہے، اور کوئی بھی ان کے پاس کیا ہے ایسا نہیں ہے رکاوٹ ہو، کوئی بھی عذر ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو رہے۔ تو یہ اعمال صالحہ کی توفیق کا نہ ملنا، یہ ناشکری کے اسباب، ناشکری کی شکل۔ اس لیے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کریں اور نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔